اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لیتمن ھذا الامر حتی یسیر الراقب من صنعاء الی حضر موت رواہ البخاری فی صحیحہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ حالت جنگ میں ایک مسلمان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبے کے لیے اور مسلمانوں کو شریعت کے احکامات، شریعت کی تعلیمات دی ہیں تاکہ یہ دنیا کے اندر بھی غالب اور کامران اور کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی یہ کامیاب اور کامران ہو جائیں۔ ایسے موقع پر کہ جب حالت امن کی بجائے حالت جنگ ہو، جہاد اور قتال کا وقت آ جائے، مسلمان غیر مسلموں کے مقابلے میں اور مسلمان یہودیوں، عیسائیوں اور کافر کے مقابلے میں عملی میدان کے اندر ہو، اس وقت مسلمان کے ذمے کون سے احکامات اور کون سی ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر مسلمان کو ہر موقع پر اس کی رہنمائی کی ہے۔ اور جب ایسا موقع آ جائے کہ اسلام کے خلاف یہود و ہنود اکٹھے ہو جائیں، اسلام کو ختم کرنے کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوششیں اور کاوشیں ہوں، اسلام کے مقابلے میں طاغوت اور کفر کے نظام کو غالب کرنے کی بیکار کوششیں جاری کر دی جائیں، تو اس وقت
مسلمان ایک ذمہ دار ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ صبر کیا جائے، استقامت اختیار کی جائے، ڈٹا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کم و بیش 90 مقامات پر سبق کا درس دیا ہے۔ 90 مقامات ایسے ہیں جہاں صبر کا درس دیا گیا ہے، صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ صبر کے اندر کامیابی ہے۔ جب مالی مشکلات آ جائیں، جب جسمانی تکالیف کے اندر بندہ مبتلا ہو جائے، تو پھر اللہ کا حکم ہے کہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو، ڈٹے رہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ رب العزت سورۃ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، بھوک سے آزمایا جائے گا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے تمہیں آزمایا جائے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب پیغمبر صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تکلیف میں، تنگی میں، مشکل میں، پریشانی میں صبر کرنے والے لوگ، استقامت اختیار کرنے والے لوگ، ڈٹ جانے والے لوگ، ایمان اور توحید کے اندر پختہ ہو جانے والے لوگ، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے اپنے ایمانوں کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ظلم اور شرک کی ملاوٹ نہیں کی، ایمان لانے کے بعد شرکیہ عقائد، شرکیہ نظریات اور شرکیہ اعمال کی طرف نہیں بھاگے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد شرک اور کفر سے، ظلم اور شرک سے دور رہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن بھی ان کے لیے ہے اور ہدایت بھی ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، مشکل حالات میں ایمان پہ ڈٹا جاتا ہے، مشکل حالات میں ایمان پر استقامت اختیار کی جاتی ہے، مشکل اور تنگی کے حالات میں ایمان اور عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے اور صبر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا، اور سابقہ تاریخ کو یاد رکھنے کی ایسے موقعوں پر ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، ابھی تو تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں
جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، کہ ان لوگوں کو تنگیوں نے چھوا، تکلیفوں اور پریشانیوں نے چھوا، تنگیاں، تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی، حتی یقول الرسول، اس وقت کے رسول نے بھی کہا اور اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ نے سابقہ امتوں کا ذکر کیا، سابقہ تاریخ کا ذکر کیا، اس امت کو درس دینے کے لیے، اس امت کو سبق دینے کے لیے کہ یہ امت سابقہ امتوں کی تاریخ، اللہ رب العزت کے احکامات اور شریعت کی تعلیمات کی طرف دیکھ۔ صحیح البخاری کے اندر حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے سائے میں چادر لپیٹے ہوئے تشریف فرما تھے کہ میں آپ کے پاس گیا، شکونا الی رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے شکایت کی کہ بڑی تنگی ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی تکالیف ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ تستغفر لنا، ہمارے لیے آپ اللہ سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تدعو اللہ لنا، اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے، آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے فرمایا خباب، کان الرجل فی من قبلکم یغفر لہ فی الارض، اس دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر تو دین کی وجہ سے اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اتنی پریشانیاں آئی ہیں، اتنی تکلیفیں آئی ہیں کہ ان میں سے لوگوں کو اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے زمین میں گڑھا کھود کر وہاں پہ ان کو گاڑ دیا جاتا تھا، فَيُجْعَلُ فِيهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ، زمین میں گڑھا کھود کر مسلمان کو گاڑ دیا جاتا، مومن آدمی کو وہاں پر گاڑ دیا جاتا اور آری لا کر اس کے سر میں آرے کو چلا دیا جاتا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ لیکن ان لوگوں نے صبر کیا ہے، استقامت اختیار کی ہے، اسلام پر ڈٹے رہے ہیں، عقیدہ توحید اور ایمان پر استقامت، مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا، یہ ان کی کامیابی کی دلیل تھی، یہ ان کی کامیابی کا عمل اور نجات کا ذریعہ بنا۔ پھر آپ نے فرمایا وما یسدہ فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسہ فیشق باثنتین، زمین میں گاڑ کر اس کے سر پہ آرا رکھ کر اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، لیکن یہ عمل بھی اس کو دین سے نہیں روک سکا، یہ عمل بھی اس کو عقیدہ توحید سے نہیں روک سکا، یہ تکلیف، یہ پریشانی اور یہ آزمائش بھی اس کو اسلام پر ڈٹ جانے سے نہیں روک سکی۔ وَيُمْشَطُ بِيَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ لوہے کی کنگیاں لے کر مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مسلمانوں کے جسموں کو، ان کے پٹھوں کو، ان کی ہڈیوں کو جسموں سے جدا کر دیا جاتا تھا، وَمَا يُصَدُّهُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اور یہ عمل بھی ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکتا۔ اتنی آزمائشیں اور تکلیفیں آئی ہیں، اور خباب یاد رکھنا، واللہ لا یتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم اللہ اس دین کو پورا بھی کرے گا، غالب بھی کرے گا، اسلام کا غلبہ بھی ہوگا، حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضر موت، یہاں تک کہ یمن سے لے کر حضر موت تک ایک بندہ سواری کرے گا، لا یخاف الا اللہ، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اس طرح اسلام کا غلبہ ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا، امن اس طرح نافذ ہوگا، اس طرح امن و امان ہوگا۔ اب الذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، اس کو بھیڑیے، اپنی بکریوں پر بھیڑیے کا ڈر بھی نہیں ہوگا، ولکنکم تستعجلون، لیکن خباب تم جلدی طلب کر رہے ہو، تم اس چیز کو جلدی چاہتے ہو، تم جلدی اس چیز کی طرف آنا چاہتے ہو، صبر کرو،
استقامت اختیار کرو، دین پہ ڈٹے رہو۔ اللہ رب العزت نے غلبہ بھی مسلمانوں کا دیا ہے، اللہ رب العزت نے غلبہ بھی مومنین کے لیے دیا ہے، اللہ نے عزتیں بھی مسلمانوں کے لیے رکھی ہیں، اور اللہ نے کامیابی اور فتوحات بھی مومن اور مسلمان کے لیے رکھی۔ صحیح بخاری کے اندر ہی حضرت خبیب انصاری کا واقعہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب جنگ بدر میں ان کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے ساتھ 2 بندے اور بھی تھے۔ بنت حارث خبر دیتی ہیں کہ جب انہوں نے حضرت خبیب انصاری کو قیدی بنایا تو وہ ان کی قید میں تھے، تو جب انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا، اتفاق کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے، تو انہوں نے اس طرح منگوایا۔ میں نے دیکھا حضرت خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے، فوجدت مجلسہ علی فاخذہ، اور میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا حضرت خبیب ان کی ران پر، ان کے گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں ڈر گئی کہ یہ حضرت خبیب کہیں اس طرح کے ساتھ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دیں۔ انہوں نے کہا میں ایسا عمل نہیں کروں گا، خوف زدہ نہ ہو جاؤ۔ فرمایا واللہ ما رأیت وسیرا قط خیرا من خبیب۔ بنت حارث کہتی ہیں اللہ کی قسم میں نے خبیب سے بہترین قیدی کبھی نہیں دیکھا تھا، کہ اتنا عظیم قیدی۔ واللہ لقد وجدتہ یوما یاکل من کتف عنب، میں نے ایک دن دیکھا کہ ان کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، ان کو بیڑیوں سے جکڑا ہوا ہے، ہاتھ کڑی لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو رزق دیا ہے، حالت قید میں بیڑیوں سے جکڑے ہوئے اللہ کی طرف سے وہ انگوروں کا رزق کھا رہے ہیں۔ اور ان دنوں مکے کے اندر پھلوں کا رزق بھی نہیں تھا، وما بمکہ من ثمر، مکہ کے اندر پھل نہیں تھے۔ اللہ نے حضرت خبیب کو حالت قید کے اندر بیڑیوں سے بڑے ہوئے بندھے ہوئے بھی اللہ نے رزق دیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اِنَّهُ لَرِزْقٌ مِّنَ اللَّهِ رَزَقَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رزق تھا جو اللہ نے دیا تھا۔ اور جب حضرت خبیب کو وہ حرم کی حدود سے باہر لے جا کر شہید کرنے لگے تو انہوں نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت ہے۔ اجازت دے دی گئی، 2 نفل پڑھے، جلدی سلام پھیر دیا۔ کہا میں نے اس لیے جلدی سلام پھیر دیا کہ تم یہ نہ سمجھو خبیب موت سے ڈر گیا ہے اور نماز کو لمبا کر دیا۔ اور پھر شعر پڑھے، کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، اگر مجھے حالت اسلام میں مسلمانی کی حالت میں شہید کیا جاتا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مسلمان کو قتل ہونے اور شہید ہونے کی کیا پرواہ ہوتی ہے؟ الا ای شک کان للہ مصری، میں اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا ہوا ہوں، مجھے اس حالت میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے، میں جس اپنے پہلو پر زمین پہ گرتا ہوں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے شہید ہو رہا ہوں، مجھے پرواہ کس بات کی؟ تو میرے بھائیوں، اسلام پہ ڈٹ جانا، دین پہ کاربند رہنا، توحید اور ایمان کی مضبوطی اور ایمان اور توحید کے اوپر مضبوطی سے قائم اور تعلق کو مضبوط رکھنا، صبر اور استقامت اختیار کرنا، حالت جنگ کے اندر یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری، یہ مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اس حالت میں تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جاتا ہے، اس حالت میں تمہارے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں، سویلین آبادی کو شہید کر دیا جاتا ہے، یا مجاہدین میں سے کسی کی شہادت ہو جاتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ تو اتنا عظیم بندہ ہے، وہ تو اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کو تو مردہ بھی نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے میں علم ہی نہیں، وہ تو اللہ کے ہاں اتنے عظیم بندے ہیں۔ تو حالت جنگ میں
کسی کی موت پر، کسی کی شہادت پر صبر کرنے کا درس دیا گیا ہے، نوحہ کرنے کا درس نہیں دیا گیا، آہ و بکا کرنے کا درس نہیں دیا گیا، وہاں پر بین کرنے کا درس نہیں دیا گیا، اور وہاں پر ماتم کرنے کا درس نہیں دیا۔ مسلمان کے لیے صبر کا درس۔ حالت جنگ میں مسلمان کی دوسری ذمہ داری، ایسے حالات میں مسلمان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ حالت جنگ میں اللہ کے ساتھ مسلمان، عام مسلمان بھی اپنے تعلق کو مضبوط کرے، تعلق باللہ کو مضبوط کرے۔ اب تعلق باللہ کیسے مضبوط ہوگا؟ سب سے پہلے نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، پھر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو۔ شریعت نے مسلمان کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑا کہ حالت امن ہو تو شریعت اس کو درس دے یہ کرو، حالت جنگ ہو ہنود کے ساتھ، یہود کے ساتھ، کفار کے ساتھ، تو شریعت اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے کہ اس کو پتہ ہی نہ ہو میں نے کیا کرنا۔ نہیں میرے بھائیو، شریعت اسلام کی تعلیمات قدم قدم پہ اس کی رہنمائی کرتی ہے، قدم قدم پہ اس کو راستہ دکھاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تعلیمات دی ہیں کہ تعلق باللہ کو مضبوط کیا جائے۔ حالت جنگ میں مسلمان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دے، کہ حالت امن میں بے نماز ہے تو حالت جنگ میں بھی بے نماز ہو، حالت امن میں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں رہتی تو حالت جنگ میں بھی اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر نہ ہو۔ حالت جنگ میں وہ تعلق باللہ کو مضبوط کرے، نمازوں کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ وہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تم اللہ والے ہو، تم مسلمان ہو، تم اسلام اور شریعت کو ماننے والے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر چلنے والے ہو، تمہارے اوپر اگر جنگ کو مسلط کیا جائے تو تم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نمازوں کا اور ذکر اذکار کا اہتمام کرو، اور اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرو، اور اللہ سے دعائیں کرو۔ مسلمان اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی گروہ سے ملتے ہو، ان کے ساتھ تمہارا کسی قوم سے مقابلہ ہوتا ہے، ہندوؤں سے تمہاری جنگ ہے، یہودیوں سے، نصارہ سے، کفار سے تمہاری جنگ ہوتی ہے، فاثبتوا، پہلا کام یہ کرو کہ ثابت قدم رہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، اپنے پاؤں پہ کھڑے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور دوسرا کام یہ کرو کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جب تم ثابت قدمی کو اختیار کرو گے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تمہیں کامیاب کر دے۔ یہ محاذ پہ ڈٹا ہوا بندہ، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، اور محاذ سے جو پیچھے اپنے گھروں کے اندر عام شہری ہے، عام مسلمان ہے، اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرے، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ دو ہی بندے ہیں، ایک جو کفر کے خلاف محاذ پہ ڈٹا ہوا ہے، اور دوسرا جو ان کے لیے ان کے پیچھے دعائیں کر رہا ہے، جہاد بالمال اور جہاد باللسان کا۔ اللہ نے طالوت کا ذکر کیا قرآن میں، تو کیا کہا سورۃ بقرہ میں کہ جب وہ کفر کے مقابلے میں نکلے، جب وہ کفر کے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے،
جنگ کے لیے نکلے، قتال کے لیے نکلے تو کیا دعائیں کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ مسلمان کے لیے پکار ہے، یہ مسلمان کے لیے اذکار ہیں، یہ مسلمان کے لیے دعائیں ہیں کہ جب حالت جنگ ہو تو تم نے یہ دعا کرنی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پہ صبر کو ڈال دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دے، ہم بزدلی نہ دکھائیں، ہم پیچھے نہ بھاگیں، ہم کمزوری نہ دکھائیں، ہم سستی نہ دکھائیں، بلکہ ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پر ہمیں نصرت، ہماری مدد فرما، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ گانے بجانے نہیں، موسیقیاں نہیں، ترانے نہیں، فلمیں نہیں، ڈرامے نہیں کہ میں جی اپنا مشکل حالات میں بلیک آؤٹ ہو چکا ہے، لائٹس بند ہو چکی ہیں تو چلو رات کو فلمیں دیکھ لیتے ہیں، جناب تعلیمی ادارے میں چھٹیاں ہو چکی ہیں، حالت جنگ ہے، کاروبار بند ہے، چلو جناب گانوں سے، موسیقی سے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں، ڈراموں سے اپنے وقت کو پاس کر لیتے ہیں۔ ایسے حالت میں موسیقیاں نہیں ہیں، فلمیں اور ڈرامے نہیں ہیں، بلکہ ایسی حالت میں کیا کام ہے؟ نمازیں پڑھے، ذکر اذکار کرے، رب کے قرآن کی تلاوت کرے اور دعائیں کرے۔ یہ مسلمان کی دوسری ذمہ داری۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ، جہاد کے میدان کے لیے نکلے ہیں، غزوہ بدر ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ جو 313 تیرے نام لینے والے ہیں، کفر کے مقابلے میں ان کو لے کر بدر کے میدان میں آ گیا ہوں، اللہ اگر یہ اس میدان میں شہید ہو گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اللہ ان کی مدد فرما، نصرت تائید فرما، غلبے دے دے، اللہ فتوحات دے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خیمے میں گیا، دیکھا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا دعاؤں کے ساتھ تعلق اتنا مضبوط ہوا۔ تو مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، حالت جنگ میں وہ دعائیں کرے، نمازوں کے بعد دعائیں کرے، نمازوں کے اندر دعائیں کرے۔ قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کان لا یقنط فیہا الا اذا دعا لقوم او دعا علی قوم، کہ جب کسی قوم کے لیے دعا کرنی ہوتی یا کسی قوم پر بد دعا کرنی ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کے اندر قنوت نازلہ کا اہتمام فرماتے ہیں۔ کہ نمازوں میں آخری رکعت میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے، وہاں پر مسلمانوں کے لیے دعائیں ہیں اور کفار کے خلاف بد دعائیں ہیں۔ یہ اسوہ رسول ہے، یہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ جب مسلمان حالت جنگ میں ہے پھر وہ دعاؤں کا اہتمام کرے۔ مسلمان کی تیسری ذمہ داری، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھی سوچ رکھے، اچھی امید رکھے، خود بھی مایوس نہ ہو اور امت مسلمہ کے اندر بھی مایوسی نہ پھیلائے۔ نہیں جی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے بیلی، ہمارے فوجی، ہمارے لشکر والے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، بس مر گئے ہم تو ہم نہیں بچیں گے، وہ بڑے مضبوط ہیں، ان کی اکانومی بڑی مضبوط ہے، ان کی معیشت بڑی مضبوط ہے، ہم امریکہ ملعون سے نہیں لڑ سکتے، ہم جناب اسرائیل پلید سے اس یہودی سے نہیں لڑ سکتے۔ اب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بھی ہندو کے ساتھ ہے، ہندوستان اور انڈیا کے ساتھ ہے، ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور نہیں میرے بھائیوں، اللہ پہ امید، اچھا یقین، حسن ظن، تعلق باللہ، یہ مسلمان کا ہتھیار ہے، یہ مسلمان کی دعائیں ہیں، اللہ کا ذکر یہ مسلمان کا دعا ہے۔ ہمارے جس طرح چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بیان دیا کہ اللہ نے ملک پاکستان کو اتنی دولت، قوت، طاقت دی ہے کہ یہ بیک وقت ایک ہندوستان نہیں 10 جدید ترین ہتھیار رکھنے والے ملکوں سے ایک ہی وقت میں مقابلہ کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ پر توکل،
یہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ حسن ظن کہ ایک انڈیا نہیں، ایک اسرائیل نہیں، ایک امریکہ نہیں، مسلمان پاکستان کی فوج ایک وقت میں 10 کافر ترقی یافتہ جدید ترین ہتھیار رکھنے والے ملکوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں ان کا مقابلہ کر سکتے، اور اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے، اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ آپ نے میڈیا کا، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا ہوگا، ابھی تک جو 35 ڈرون انڈیا کے مار گرائے گئے ہیں وہ اسرائیلی ڈرون ہیں، جدید ترین ڈرون ہیں، اور کسی بھی جنگ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ملک نے اسرائیلی ڈرون مار گرائے ہوں، اور یہ اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد سے ایسا ہوا ہے کہ 35 اسرائیلی جدید ترین ڈرون جن کی بلندی 35,000 فٹ ہوتی ہے، اللہ کی توحید، اللہ کی نصرت اور تائید اور مدد سے اس ملک سے، اس فوج سے اللہ نے کام لیا ہے کہ 1 2 5 10 نہیں، 35 ڈرون 1.5 دن یا 2 دنوں کے اندر اللہ نے وہ نیست و نابود کیے ہیں، وہ اسرائیلی ڈرون ختم کیے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی مدد ہے، اللہ پہ حسن ظن رکھنے کا مسلمان کو حکم ہے، اللہ سے اچھی سوچ، اچھی امید رکھنے کا حکم، مایوسی نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ اور مسلمان کو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسلمان بچ جائے تو غازی ہے، قتل ہو جائے تو شہید ہے، یہ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی رضامندی کو لے کر لوٹتا ہے، یہ تو دونوں صورتوں میں اللہ کی نصرت، تائید اور مدد لے کر لوٹتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان والے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے لڑتے اور جہاد کرتے ہیں، اور کافر جو ہیں وہ طاغوت کے لیے، شیطان کے لیے، کفر کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ تو اپنی ذات کے لیے نکلا ہی نہیں ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کھڑا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے چلتا ہے، نہ اپنی ذات کے لیے سوتا ہے، بلکہ یہ تو حالت جنگ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کے اندر عقیدہ توحید ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، وہ مایوسی نہیں پھیلاتے، بری امید نہیں رکھتے، ڈرتے نہیں ہیں کیا بنے گا ہمارا، بلکہ کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ان کا ایمان اور یقین اور قول کیا ہے کہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور اللہ نے تو اعلان کر دیا تھا 1400 سال پہلے، قرآن مقدس کے اندر اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی تھی، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، سستی نہ دکھاؤ، غم نہ کرو، مایوسی کا شکار نہ ہو جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان اور عقیدہ توحید کی دولت تم اپنے پاس رکھ لو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ نے فتوحات اور غلبے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیے اگر تم مومن ہو۔ لیکن شرط ایمان کی ہے میرے بھائیوں، شرط عقیدہ توحید کی ہے میرے بھائیوں، شرط اسلام کی ہے، شرط شریعت کی ہے، قرآن و سنت پر عمل کی ہے، دین اسلام کی ہے۔ ایسے موقع پر شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ تعلق باللہ کو مضبوط کرنے کے ساتھ اللہ پہ حسن ظن، اچھا گمان رکھا جائے، اچھی امید رکھی جائے، اچھی سوچ رکھی جائے، مایوسی نا امیدی کا شکار نہ ہوا جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا، شریعت نے یہ حکم دیا، اسلام نے یہ تعلیمات دی، اور چوتھے نمبر پر میرے لیے، آپ کے لیے، ایک مسلمان کی حالت جنگ میں جو ذمہ داری بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم کیا جائے۔ میں فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، میں فلاں جماعت کا، یہ فلاں جماعت، مسلمان کی بھی کوئی پارٹی ہوتی ہے،
مومن کی بھی کوئی جماعت ہوتی ہے، اولئک حزب اللہ، وہ اللہ کی جماعت ہے، وہ اللہ کی پارٹی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا تابع دار ہے۔ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب کافروں سے جہاد کے میدان میں مقابلہ ہو تو فثبتوا، ڈٹ جاؤ، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، وقاتلوا، قتال کرو، انفروا خفافا وثقالا، بوجھل ہو یا ہلکے ہو تم نکلو۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ایمان والو جو تمہارے قریب کافر ہیں سب سے پہلے ان کے خلاف عملی میدان میں، جہاد کے میدان میں آ جاؤ، ان کے خلاف جنگ کرو۔ یہ تو اللہ کا حکم مسلمان کا۔ اختلافات کو نہیں ابھارنا۔ ایسے موقع پر بھی بہت سے لوگ بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، آپس کے اختلافات کو ابھارا جا رہا ہے۔ آپس کے اختلافات، یہ فلاں جماعت، یہ فلاں پارٹی، یہ فلاں سیاسی جماعت، یہ ہمارا لیڈر وہ ہے، فلاں کا لیڈر وہ ہے۔ تمہیں لیڈری کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اتحاد، اتفاق کی فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے قرآن نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلافات نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑ جاؤ۔ جب آپس کا اختلاف کرو گے تمہاری جو قوت ہے، تمہاری جو ہوا ہے وہ چلی جائے گی، کفر کے دل کے اندر جو تمہارا روب، دبدبہ، خوف ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، ڈٹے رہو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اللہ کی شریعت نے میرے لیے اور آپ کے لیے درس دی، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ درس دی ہے۔ جب اتفاق کی فضا پیدا ہوگی، اتحاد کی فضا قائم ہوگی، مسلمان انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، مومن آپس میں بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، یہ کافر کے مقابلے میں بھی بھائی ہے، یہ یہودی کے مقابلے میں بھی، عیسائی کے مقابلے میں بھی، کفار کے مقابلے میں بھی، ہنود کے مقابلے میں بھی بھائی ہے۔ یہ اتفاق، اتحاد کی فضا پیدا کرے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرے، یہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرے، اللہ رب العزت غلبے بھی دے گا، فتوحات بھی دے گا، اور اللہ کی نصرت، تائید، مدد بھی آسمانوں سے نازل ہوگی۔ چوتھے نمبر پر تکبر نہیں ہے۔ مسلمان کا تو کسی بھی حالت میں اس کو تکبر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ فتح کی حالت ہے پھر بھی، آزمائش کی حالت ہے پھر بھی، تنگی کی عالم ہے پھر بھی، مال آ گیا پھر بھی، اللہ نے مال لے لیا پھر بھی، کسی بھی حالت میں اس کو تکبر کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہر حال میں یہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ اپنے مال پہ نہ اترائے، یہ اپنے اسلحے پہ نہ اترائے، یہ اپنی فتوحات پہ نہ اترائے، یہ اپنی جنگوں پہ نہ اترائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، سورۃ انفال ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھروں سے نکلے اور اکڑتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے، ان کے کبر، تکبر ان کے دل میں پیدا ہو گیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے جناب گھروں سے باہر نکلے ہوئے۔ بتوفیق اللہ، یہ کہیں اللہ کی توفیق سے اللہ نے ہماری مدد کی ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہمارا غلبہ آ رہا ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فوج غالب ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمان غالب ہیں، اللہ کا شکر ہے اسلامی ملک غالب ہے، الحمدللہ کے الفاظ استعمال کریں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے یہ ایسا ہوا ہے، یہ الفاظ استعمال کریں، بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے سینکڑوں کی تعداد میں ہنود کو، ہندو فوجیوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، یہ کہیں بتوفیق اللہ، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ دیکھا ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہمارا مقابلہ نہیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے ایسا کر دیا، اللہ کے حکم سے ایسا کر دیا، الحمدللہ ان کے ڈپو تباہ ہو رہے ہیں، الحمدللہ ان کے فوجی چھاؤنیاں تباہ ہو رہی ہیں، الحمدللہ ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہو رہے ہیں، الحمدللہ ان کے ڈرون گر رہے ہیں، الحمدللہ ان کے طیارے گر رہے ہیں۔ یہ ساری نسبتیں فتح کی، مدد کی، نصرت کی، تائید کی کس کی طرف کرنی ہے؟ اللہ کی طرف کرنی ہے۔ مسلمان کو یہی حکم ہے،
فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت، اللہ نے کہا تم نہیں لڑتے، یہ اللہ لڑ رہا ہے، یہ اللہ کی مدد ہے، یہ اللہ کی نصرت ہے، یہ اللہ کی تائید ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر آپ نہیں ان کی طرف پھینک رہے تھے بلکہ اللہ پھینک رہا تھا۔ یہ تاثیر، یہ قوت، یہ طاقت اللہ نے پیدا کر دی۔ پھر میرے بھائیوں، 5ویں نمبر پر جہاد بالمال ہے، جہاد باللسان ہے۔ جہاد بالنفس تو اسلامی لشکر کر رہے ہیں، مجاہدین کر رہے ہیں، اسلامی فوج کر رہی ہے، مارکوں پہ ڈٹی ہوئی ہے، سرحدوں پہ ڈٹی ہوئی ہے۔ پیچھے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ پیچھے والوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے لشکر کے ساتھ ہم آہنگی رکھے، اپنی فوج کے ساتھ ہم آہنگی رکھے، مخالفت نہ کریں، حوصلہ شکنی نہ کریں۔ یہ عظیم لوگ ہیں، یہ عمل بھی عظیم ہے، لوگ بھی عظیم ہیں، یہ تو اتنا عمل عظیم ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم ولیلۃ خیر من صیام شہر وقیامہ، اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا، یہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا، ایک رات کا پہرا دینا ایک مہینے کے نفلی روزوں سے زیادہ فضیلت والا ہے، ایک مہینے کی رات کی تہجد سے زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہے۔ کون سا؟ صرف ایک رات کا پہرا دینا۔ وَإِن مَاتَ، عظیم لوگ، اسلام کے لیے لڑنے والے، گھروں سے نکلنے والے، جہاد فی سبیل اللہ میں شامل ہونے والے، کفر کے خلاف قتال کرنے والے، یہود و نصارہ اور حنود کے خلاف ڈٹ جانے والے، اللہ نے فرمایا عظیم لوگ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم کے اندر ان لوگوں کی اتنی عظمت بیان فرمائی، وَإِن مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ، اس حالت میں وہ فوت ہو گیا، سرحد پر اپنی چوکی پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو گیا، اللہ اس کا یہ نیکی والا عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ اس کا یہ عمل اور نیکی کو قیامت تک جاری رکھے گا۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اللہ اس کے رزق کو بھی جاری رکھے گا۔ وَآمِنَ الْفَتَّانِ، اللہ قبر کے فتنوں سے بھی ایسے بندے کو محفوظ کر دیتے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے میرے بھائیوں، جن کے ساتھ باہمی تعاون، ہمدردیاں، فوج سے، اسلامی لشکر سے، مجاہدین سے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں سے ہم آہنگی نہیں نہ رکھتے، اختلافات شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ عز وجل افضل من الدنیا وما فیہا، اللہ کے راستے میں صبح کے وقت یا شام کو نکلنا، ایک پہر کا نکلنا اتنا افضل ہے کہ دنیا وما فیہا کی ہر چیز سے زیادہ فضیلت والا۔ اور یہ جنگ کوئی عام جنگ تو ہے نہیں، یہ غزوات کوئی عام غزوے نہیں ہیں، یہ قتال کوئی عام قتال نہیں ہے۔ پچھلے جمعے میں بھی مسند احمد کی میں نے حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اصابتان، دو جماعتیں احرزہم اللہ من النار، اللہ نے ان دو جماعتوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی، اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کرے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بر صغیر کے کفر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، وہ جیت گیا اور خدا نہ خواستہ ہم ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، کافر ہی جیتا ہے۔ ہم جیت گئے اور وہ ہار گیا تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک ملک، ایک فوج، ایک لشکر کی جناب فتح ہے، اور ایک ملک، ایک لشکر، ایک فوج کی شکست ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اب تو یہ باتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ نصارہ بھی، یہودی بھی اور نصارہ بھی ان ہندوؤں کی جنگ میں ان کے ساتھ ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، اپنے فوجی بھی دے رہا ہے، اپنے ڈرون بھی دے رہا ہے، اپنے طیارے بھی دے رہا ہے۔ کیا معنی؟ الکفر ملت واحدہ، اسلام کے خلاف کفر ایک ملت، ایک قوم، ایک لشکر کی صورت میں نظارہ پیش کر رہا ہے۔ یہ اس ملک کی فتح نہیں، اللہ کے فضل سے اسلام کی فتح ہے۔ یہ اس فوج کی فتح نہیں، یہ اسلام کی فتح ہے۔ یہ اس لشکر کی فتح نہیں، یہ اسلام کی فتح ہے۔ اور جن کو کوئی شک تھا، جن کے نزدیک
کوئی یہ معیشت کی جنگ، کوئی اکانومی کی جنگ تھی۔ انہوں نے 3-4 دن پہلا جو ہندوؤں کی طرف سے حملے کیے گئے، اس صورت میں بھی ان کو یہ نظارہ، یہ واضح روزے روشن کی طرح عیاں ہو گیا ہوگا کہ ٹارگٹ مدارس ہیں، ٹارگٹ مساجد ہیں، ٹارگٹ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا، قرآن و سنت کا، دین کا، شریعت کا نام لینے والے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے کوئی اکانومی کی، ہمارے معاملات کی، ہمارے بزنس کی، تجارت کی اہمیت نہیں ہے، ان کے نزدیک اہمیت اسلام کی ہے، اسلام کے نام لینے والوں کی ہے۔ ان کے نزدیک مساجد اور مدارس کی اہمیت ہے، کیونکہ ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، شریعت کے ساتھ ہے، وہ شریعت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ تو ایسی صورت میں فتوحات ہمیشہ اسلام کی فتوحات ہوتی ہیں، اہل اسلام کی فتوحات ہوتی ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، حالت جنگ میں ایک مسلمان اور مومن کی جو اسلام نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے ان کو پورا کریں، اپنا تعلق قرآن و سنت سے مضبوط کریں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مضبوط کریں، اپنے وہ اعمال اور ان اعمال کی طرف رغبت کریں۔ اس حالت میں جن اعمال کی طرف رغبت کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن اعمال کا ذکر آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کیا گیا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیشہ ہر میدان میں مسلمانوں کو غالب کر دے، اسلام کو غالب کر دے، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اسلامی لشکروں کی مدد فرمائے، اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اسلامی فوج کی مدد فرمائے، اللہ اس ملک کو تا قیامت آباد، شاد، غلبہ، غالب اور فاتح رکھے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔